تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات کی اگلی آیات کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ پچھلی نشست میں اللہ کے فضل سے ہم نے پہلی 5 آیتوں کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی، جن میں بنیادی طور پر پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آئین اور قانون کی حیثیت رکھنے والی شک پیش کی کہ جس میں فرمایا گیا کہ تمہیں قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو، یعنی جس کی وضاحت میں کچھ اس طرح سے ہم نے الفاظ کا چناؤ کیا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کا انتظار ہی ایک ایمان والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نہ کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرے۔ اس سے اگلی 4 آیات میں اللہ رب العزت نے آداب نبوی کو تفصیلاً بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جامع ترین الفاظ اتارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جائیں تو آپ کو باہر سے نہ پکارا جائے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور آواز دھیمی رکھی جائے۔ آج کی ان آیات میں کچھ مزید معاشرتی احکام ہیں۔ معاشرتی احکام پر مبنی یہ جامع ترین صورت ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا کہ جس طرح کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیلاً معاشرتی احکام کو بیان کیا، تو اللہ نے لب لباب یا خلاصتاً اس چھوٹی سی صورت یعنی 18 آیات پر مشتمل اس مبارک صورت کے اندر انہی سارے احکامات کو خلاصے کی شکل میں پیش کر دیا۔ آج ہم بلا کسی توقف کے اگلی 3 سے 4 آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 جو ہے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا شخص خبر لے کر آئے جسے تم متقی نہ گردانو، یعنی جو کردار کے اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ جس پر عمومی طور پہ تم اعتبار کر سکو، تو پھر یہ تمہارے ذمے ہے کہ جب وہ کوئی خبر لے کر آئے یا کوئی خاص قسم کی اطلاع لے کر آئے تو اس کی وہ اطلاع یا خبر سن کر تم بغیر تحقیق کے کوئی رد عمل دے دو۔ اور اس رد عمل کا انجام کیا ہوگا؟ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے اسی کی وضاحت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، مبادا کہ تم پڑ جاؤ کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم یا شرمندہ ہونا پڑے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کوئی فاجر خبر لے کر آئے تو تم اس کی پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس زمانے یا اس دور کے اعتبار سے یہ آیت اس طرح سے اہم ہے کہ اس دور میں مختلف قبائل کے درمیان میں چپکلش یا لڑائی والا منظر اکثر دیکھنے کو آتا تھا۔ کوئی فاسق یا فاجر کی شرارت کے اعتبار سے اگر کسی قبیلے کو جا کے یہ اطلاع دے دیتا کہ جی فلاں قبیلہ آپ لوگوں پر چڑھائی کی کوشش میں ہے یا وہ آپ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، تو یہ قبیلہ بغیر تحقیق کیے الٹا جا کے ان پر چڑھائی کر دیتا، اور نتیجتاً جس طرح آیت کے آخری حصے میں اللہ نے کہا کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ جن بھی قوموں نے کسی تحقیق کے بغیر کسی وجہ پہ کسی پر حملہ کر دیا تو وہ پوری کی پوری قومیں، پورے کے پورے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے معاشرتی اعتبار سے کتنا مضبوط پہلو بیان کیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارے ذمے ہے کہ تم اس خبر کی تہ تک جاؤ، تم تحقیق کر لو جس کے بارے میں خبر ہے، نہ کہ جا کے فوری طور پہ اس کا گریبان چاک کر دو یا اس کو جا کے پکڑ لو، بلکہ جو خبر لانے والا ہے پہلے اس کی تہ تک جاؤ کہ کیا اس نے یہ خبر صحیح ذرائع سے موصول کی ہے اور صحیح طریقے سے ہم تک منتقل کی ہے، یا محض شرارت کی بنیاد پر اس نے من گھڑت خبر ہم تک پہنچائی ہے۔ البتہ یہ وضاحت یہاں ضروری ہے کہ اگر خبر لانے والا شخص متقی اور پرہیزگار ہے یا اس پر آپ کو پورا اعتماد ہے تو پھر آپ اپنا فوری طور پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فاسق کا مطلب ہی وہ ہے جو تقوی سے دور ہو، جس کا کردار کوئی اتنا اچھا نہ ہو، جس پر لوگ عمومی طور پہ اعتبار نہ کریں،
جو اس پر آپ عمومی طور پر اعتبار نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تو کوئی حساس معاملہ ہوگا۔ خبر ایسی جس سے آپ کے قبیلے کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی دوستی کو، آپ کے رشتہ داری کو نقصان پہنچ رہا، تو پھر اس رشتہ داری، دوستی، خاندان یا قبیلے کو بچانے کے لیے آپ پہلے اس خبر لانے والے بندے کی تصدیق کر لیں۔ اور یہی اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب ہے کہ ایمان والے اپنے آپ کو چلاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی اس نقطہ نظر سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، ایمان والے کی مثال تو ایسے ہے جیسے گھوڑا اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے تو وہ چکر لگا کر واپس اسی کھونٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ یعنی ایمان والا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود و قیود کے اندر بند ہے، اور اس کھونٹے کی رسی کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کی رسی یا اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، کہ ایمان والا جب بھی ان حدود کے اندر رہے گا تو وہ سلامت رہے گا، اور جب اس حدود یا اس رسی کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ اس حفاظت کے اس زمرے سے باہر نکل جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کے اس آیت کے اس حکم کے مطابق کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، پھر اس کے بعد کوئی رد عمل یا اس کا ری ایکشن پیش کیا جائے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تمہارے مابین اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب یہ 7ویں آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے مطابق اللہ رب العزت یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یقیناً سب سے بڑی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف رشتے تھے۔ یعنی کچھ عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خامند کا رشتہ تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر کا رشتہ تھا، کچھ کے ساتھ آپ کا باپ کا رشتہ تھا، اسی طرح کچھ لوگوں کے آپ داماد بھی لگتے تھے۔ یعنی وہ ساری کی ساری رشتہ داریاں، سارے کے سارے تعلقات، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی تمہیں اپنے معاملات کو حل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ اللہ کے نبی بعد میں ہیں، رشتہ دار پہلے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس بات کو واضح کر رہے ہیں رشتہ داریاں اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں تم کبھی بھی ان کو رشتہ داری کے اعتبار سے ڈیل نہیں کرو گے، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے سب سے بڑے نبی ہیں۔ تو تمہاری یہ ذمہ ہے کہ تم ان کے شایان شان، ان کی توقیر، عزت اور ان کے احترام کا خیال رکھو، بلکہ تم اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے کبھی بھی یہ ذہن میں مت لاؤ کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بلکہ ہمیشہ تمہارے ذہن میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارا کہا مانا کریں اکثر معاملات میں تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ۔ اب اسی 7ویں آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ایک نیا پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات کو طے کروانے کے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا یہ کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر تم کوئی فیصلہ کروانے جاؤ تو حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو دیکھ کر خود سے فیصلہ فرمائیں۔ تمہاری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میری رائے پر فیصلہ ہو۔ جیسا کہ ترتیب ہے کہ جب مشاورت یا مشورہ لیا جاتا ہے ایک پوری شورا کمیٹی سے، تو مشورے کے آداب میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ مشورہ دینے والا شخص منوانے کی نیت سے نہ دے بلکہ ماننے کی نیت سے مشورہ دے، اور حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی بہترین رائے کا اظہار کرے، لیکن اگر اس رائے کو نہ مانا جائے تو وہ دل میں یہ نہ لائے کہ جی میری بات نہیں مانی گی، بلکہ اگر اس کی بات نہ مانی جائے، جس ساتھی کی یا جس شخص کی یا جس بھائی کی بات پر فیصلہ ہو اس کے لیے دعائے خیر کرے کہ اللہ اس میں برکت ڈالے، اور اگر اس کی بات پر فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ میری رائے پر فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العزت اب اس میں خیر کا پہلو نکالیں۔ اللہ رب العزت نے اس حصے میں یہ واضح کر دیا کہ تم اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے یہ کوشش نہ کرو کہ تم رسول اللہ کو اپنے معاملات میں اپنی بات منواؤ، ورنہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی دفعہ ایسے سوالات بھی کیے جن سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پھر عرض کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہو جاتا۔
کئی دفعہ اپنے ہی سوالات ہمیں پھنسانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ نصیحت فرمائی کہ ایمان والا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا منتظر اور ان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب حکم آئے اور میں تسلیم کروں، نہ کہ اپنی بات منوانے کی کوشش میں ہوتا ہے. اسی آیت کا آخری حصہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے یا پیوست کر دیا ہے. اب اس آیت نمبر 7 ہی کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں کا تذکرہ کیا. جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، انہی صحابہ کرام کی صفات کا تھوڑا تذکرہ ملتا تھا، جہاں پہ آتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل. آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مبارک ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خوبصورت جماعت کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا انتخاب کر لیا. اب ان کے دلوں کے انتخاب کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ایمان کے لیے محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا یا کھبا دیا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی جنگ کے لیے مدعو کیا، دعوت دی اور فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو صحابہ کرام نے نہ اپنے پکے ہوئے باغات کو دیکھا، نہ اپنے گھریلو حالات کو دیکھا، نہ اپنی معاشی حالت کو دیکھا، نہ اپنی مالی حالت کو دیکھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اس احترام میں اس کی ناموس کا خیال رکھتے ہوئے، اس حکم کی تعظیم کا خیال کرتے ہوئے فوری طور پر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان صفات کی بنیاد پر ان صحابہ کو ایسی عظمت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب ترین بنا دیا. یہ وہی خوبصورت جماعت ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے، جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ اتارے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے اللہ نے یہ دلیل اتاری کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہیں، اولئک هم المتقون، جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں اتاری، جنات تجری من تحتها الانہار. یہ وہ خوبصورت جماعت ہے جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا، کلا وعد اللہ الحسنى، تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر بھی صحابہ کرام کی عظمت، رفعت اور بلندی اللہ رب العزت نے ظاہر کی کہ یہ وہ خوبصورت جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ سب سے بڑا اعزاز. ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو بہت محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا. اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارت کا اعلان کیا اور فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں. یعنی صحابہ کرام کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں ایک کسوٹی کا درجہ رکھتا ہے، یا ایک سٹینڈرڈ یا ایک معیار کا درجہ رکھتا ہے کہ کسی کو قیامت تک اگر کامیابی چاہیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک صحابہ کی طرح ایمان لا کے دکھائے گا تو کامیاب ہوگا. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو منور کیا، ایمان کو محبوب بنایا اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. آج ہمیں اگر سیدھے راستے کی طلب ہے، اگر ہمیں بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہے یا اسی راستے کا مسافر بننا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار دیکھنا ہوگا. بہت سارے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیوں میں سے بعض پر تنقید کرتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ہمارا عقیدہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کے پیچھے چلے گا ہدایت پا جائے گا. صحابہ کرام سارے کے سارے ستاروں کی مانند کا مطلب کہ ستارے سبھی کے سبھی بلندی پر ہوتے ہیں. ہاں البتہ ان میں سے کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، بلندی سے خالی کوئی بھی نہیں. صحابہ کرام کے متعلق یہ عقیدہ، یہ ایمان ہونا بے حد ضروری ہے کہ نبیوں کی جماعت کے بعد مقدس ترین جماعت جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجی وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضلا من اللہ ونعمتا، اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنیاد پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کی خوشخبری سنائی اور ان کے دلوں میں ایمان کو روشن کر دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے
اللہ رب العزت کے ہاں یہ خوشخبری اور یہ دلیل ہے کہ یہ سیدھے راستے کے مسافر ہیں، اور اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا 8ویں آیت میں کہ یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہدایت اللہ رب العزت کی مرہون منت ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا، اللہ نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے حالات تاریخ گواہ ہے کیسے تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ 8ویں آیت میں اسی حکم کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر ایک خاص قسم کا حکم نازل ہوا جس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اب اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر دو گروہوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو ایک مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اس کی اولین ترجیح ان کے درمیان میں صلح کروانا ہے۔ لیکن اگر ہم معاشرتی پہلو کو دیکھیں، ہمارا معاشرہ اللہ معاف فرمائے لڑائی کو اجاگر کرنے میں، لڑائی کو بڑھانے میں، اس کو ہوا دینے میں، اس جلتی پر تیل کا کام کرنے میں ماہر نظر آتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس معاشرتی پہلو کو لیتے ہوئے اگر ہم دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح والا کردار ادا کرنا شروع کریں تو یہ معاشرہ کس طرح سے جنت کی شکل اختیار کر جائے گا۔ لڑائی ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اختلافات رہے، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس قدر اختلافات بڑے کہ جنگ کی شکل اختیار ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات اس حد تک گئے کہ جنگ کی شکل اختیار ہوئی۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ نے نصیحت کیا کی کہ جب بھی دو گروہوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، ایمان والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کی شکل اختیار کروائے۔ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، یعنی جھوٹ کی گنجائش بھی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی بندہ فریق بن کے درمیان میں ثالث بن کے صلح کروائے، وہ ایک کی طرف جا کے اس نقطہ نظر سے جھوٹ بولے کہ جی وہ دوسرا شخص جس سے آپ لڑے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے منفی خیالات ہیں، وہ آپ کے بارے میں بڑی مثبت اور بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، اسی طرح دوسرے کو جا کے بھی اس کے متعلق اچھی سوچ کا اظہار کیا جائے تاکہ ان کے دل جڑ جائیں، اور اس قسم کے جھوٹ کی گنجائش بھی ہے۔ لیکن ہمارا پہلو اس کے بہت منافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے۔ کوشش کریں جب بھی دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو ان کے دلوں کو جوڑنے کی، ان کو قائل کرنے کی، ان کو موٹیویٹ کرنے کی، اور ان کو متحرک کر کے آپس میں دوبارہ سے اکٹھے کرنے کی۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے۔ اب اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر دو گروہوں کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے تو ان دونوں گروہوں میں سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ صلح ہو۔ لیکن اگر ایک گروہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اور بلا وجہ کی چڑھائی ہے جس کو زیادتی کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہو، تو پوری کی پوری ملت اسلامیہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس زیادتی کرنے والے شخص کو روکے، اور اس کو اس قدر روکے کہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے پوری طاقت کا استعمال کر کے اس کو منع کرے۔ اسی کے اگلے حصے میں اللہ نے مزید واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی تبغی الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص زیادتی کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ملت اسلامیہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کرے، جب وہ باز آ جائے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ زیادتی شروع ہو جائے، جس کو اللہ رب العزت نے اس کے آخری حصے میں واضح کیا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو اور عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ دیکھو انصاف کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب آخری حصے میں اللہ رب العزت نے بات کو اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ اگر ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو یہ ذمہ ہے کہ اس زیادتی والے گروہ کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی اس زیادتی کرنے کو بند کر دے، تو پھر تمہارے ذمہ ہے کہ تم بھی اللہ کے حکم کے مطابق عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس عدل کا مطلب تو ہے برابری کرنا، انصاف کا مطلب ہے جتنا دونوں کا حق بنتا ہے اسی پر بات ختم کی جائے۔ یعنی
اس میں یہ پہلو بھی آ سکتا ہے کہ بعض دفعہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، تو ان قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے لچک دکھانی پڑتی ہے، تو اسلام اس کی گنجائش قطعی طور پہ نہیں دیتا، بلکہ آپ جس طرح سے عام لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کا فیصلہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے، اور جب وہ دونوں گروہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی صلح کے لیے تیار ہو جائیں، تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سو اس پوری کی پوری آیت کے اندر بہت بڑا معاشرتی حکم ملا کہ جب بھی دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو تو حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان ہم صلح کا سبب بنے، نہ کہ مزید لڑائی کو بڑھوتری دینے والے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مزید اسی بات کو تقویت دیتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اب اللہ رب العزت نے پچھلی پوری آیت میں اس بات کی وضاحت کی کہ جب دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو ایمان والو صلح کا سبب بنو، ایک زیادتی کرے تو تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر واپس نہ لوٹ آئے۔ پھر فرمایا کہ تم عدل اور انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان والے مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تم آپس میں صلح کرا دو۔ کیا مطلب؟ اب اس بھائی بھائی کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال ملتی ہے۔ آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے لوگ جو انصار تھے، مکہ کے لوگ جو مہاجر تھے، ان کے درمیان جو مواخات کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کی نظیر قطعاً ناممکن ہے، یعنی ایسی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو کھڑا کیا اور ایک مہاجر کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی ہو۔ ان دونوں نے اللہ کی قسم پھر ایسے اس بھائی کے رشتے کو نبھایا، یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی وراثت میں سے بھی حصہ دینا شروع کر دیا، جس کو پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر منع کیا کہ اس وراثت کے سب سے اولین حقدار جو ہیں وہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہاں البتہ اگر تم نیکی کرنا چاہو تو وہ دوسری بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہ واضح کیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کس بنیاد پر؟ اس کلمے کی بنیاد پر۔ خونی رشتہ ہونا ضروری نہیں، ایمان والے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان والے تمام کے تمام ایسے ہیں جیسے ایک جسد واحد یا ایک جسم کی مانند، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم لرز جاتا ہے، اسی طرح ایک ایمان والے کو تکلیف ہو تو سبھی اسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے اس آیت میں تمام ایمان والوں کو بھائی قرار دیا اور فرمایا کہ بھائی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، اور ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ کبھی آپس میں لڑا نہیں کرتے، اور اگر لڑائی ہو جائے تو شام سے پہلے ان کی آپس میں صلح ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ سو اللہ نے اس آیت میں یہ واضح کیا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرا دیا کرو اگر تمہارے اندر کوئی چپکلش، کوئی لڑائی، کوئی جنبش ہو جائے۔ اس کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے جب تم اللہ کو بیچ میں لے آؤ گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کا پہلو اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے جب ایک بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو بھی فوری معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے ساتھ ہی بشارت کیا دی، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈر جاؤ گے، لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حدیث پاک میں واضح الفاظ ہیں، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی معاملات کو حل کرتے ہوئے اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اس کو حل کرتے ہوئے معافی کو اولین درجے پہ رکھیں تو اللہ رب العزت سے یقیناً ہم رحم کی امید رکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئی نشست اور قرآن کے مزید نئے احکامات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔